روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے، شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخر کار روس کا صرف ایک ہی صوبہ تھا جو اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا۔ وہاں کے ایک خوف زدہ مورخ نے لکھا ہے کہ روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ وسطی اور شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ میدانی علاقہ ہے جو آج منگولیا کہلاتا ہے۔ ناظرین، 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا کہ جتنا رومی سلطنت کئی صدیوں میں مغلوب نہ کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے انڈیا تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ ناظرین، منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا ایک زوراور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار ہوتے تھے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخر کار تقریباً 25 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی میں اکٹھے ہو گئے۔ بعد میں ترکی مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ان ترکی قبیلوں کو تاتار کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب منگول اور تاتار کے لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار کہا جانے لگا۔ منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے خاقان اعظم بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل ہوتے تھے جو گھڑ سواروں پر سوار ہو کر تیر چلاتے تھے اور وہ اس کام میں ماہر تھے۔ اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی کے ایک مورخ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی و امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے اسے قصائی کا بھی لقب دیا۔ ناظرین، شمالی چین کا علاقہ ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ ان کے علاقے میں پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکر کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگ گئے۔ منگولوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور پھر سال 1227 میں چنگیز خان کی وفات ہوئی۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی منگول سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔
چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کے جانشین کو چنا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتائے خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ سن 1300 کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خاقان کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کے تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ چین میں بھی قبائلی خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے کی وجہ سے اپنا اختیار کھونے لگی۔ چینی لوگ ناقص حکمرانوں، کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے تھے، لہٰذا انہوں نے منگولوں کی سلطنت کا تخت الٹا کر ان کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے تھے جو تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی تھم گئے۔ اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ ناظرین، در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو بابائے قوم خیال کیا جاتا ہے اور اس علاقے میں منگولوں کی اولادیں آج بھی رہتی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔